محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں دھند ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خود کو خدا کہنے لگے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ جب یہ لوگ ہدایت کی طرف نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور ان کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ پیارے دوستوں، ان تمام بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکشی اور نافرمانی کرنے لگا۔ دوستوں، یہ شداد کون تھا؟ اس نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح سے اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح سے عبرت کا نشان بنایا، کس طرح سے ملک الموت نے اس بدبخت کی روح قبض کی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ ان تمام تر سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید اس قوم کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کی وفات کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم یعنی قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایتوں کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی علم دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس نافرمانی سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور آکاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی اس بنائی گئی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت نے اپنی بنائی ہوئی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی روا کر دی اور خوبصورت قسم کے درخت اور پھول بھی لگوا دیے۔ پیارے دوستو، شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت تیار نہیں ہو جاتی تب تک وہ اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل میں بڑی بے صبری کے ساتھ جنت تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔
شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں تقریباً 12 سال لگ گئے۔ پھر جب یہ جنت تیار ہو گئی تو اس وقت شداد کو اس کے جنت تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد یہ پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کو دیکھنے نکل پڑا۔ پیارے دوستوں، شداد ابھی جنت کے دروازے کو پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھ کر پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت حواریوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دے گا؟ شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت ہے جو کہ میری روح قبض کرنے آیا ہے اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت وہ بدبخت شداد ملک الموت سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی جنت میں صرف قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے۔ اس پر ملک الموت کہنے لگے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تیری بنائی ہوئی جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا، مگر ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق شداد کو اس کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی۔ پیارے دوستوں، شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین میں دھس گئی اور فوراً غائب ہو گئی۔ تو پیارے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دلوں پر مہر لگا دے تو پھر وہ شداد ہو یا شدید، ان پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے رکھے اور ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔